اور ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں فَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یعنی تم میں سے ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں. اچھے کاموں کی طرف دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے، ایک اہم فریضہ ہے، اور اسلام کی زبان میں اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب جو ایک جسٹس بھی ہیں اور بہت بڑے مبلغ بھی ہیں، اپنی کتاب اصلاح الباب میں جلد نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ساری عمر نیکیوں میں گزار دی، اگر کسی نے ساری عمر نیکیوں میں گزار دی، ایک نماز، ایک روزہ، ایک زکوٰۃ، ایک حج نہیں چھوڑا، اس نے کبیرہ گناہ بھی نہیں کیا، اس نے کبیرہ گناہ بھی نہیں کیا، لیکن امر بالمعروف کا کام بھی انجام نہیں دیا، تو اپنی ذاتی نیکیوں کے باوجود اس کی پکڑ ہو جائے گی، اس کی پکڑ ہو جائے گی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر دوسرے انسان کو سجدہ کرے، اگر انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرے مذہب سمجھ کر یا مذہب ایسا مان کر، تو وہ مشرک نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے جب تک کہ یہ اسے بتا نہ دیا جائے کہ یہ کام شرک ہے، جب تک کہ یہ اسے بتا نہ دیا جائے کہ یہ کام شرک ہے. اپنے خدا کو پہچاننا اور اس کے بتلائے ہوئے طریقے زندگی سے باخبر ہونا انسان کا سماج میں حق ہے اس کا، اور اپنے بندوں کی اسی حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً سوالات پیغمبر علیہ السلام بھیجے ہیں اور کئی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور اب چونکہ پیغمبر کا سلسلہ بند ہو چکا، یہ پوری ذمہ داری مت کرے، پوری ذمہ داری مت کرے. لوگوں کے اندر اسلام کی سمجھ پیدا کرنے کے لیے اور اسلام کو متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے علماء اسلام دنیا بھر میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہماری کوشش بھی اسی راہ میں ہے، ہماری کوشش بھی اسی راہ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی اور آپ لوگوں کا ساتھ ہمیں ملتا رہا، کوپریشن ملتا رہا، لوگوں کی دعائیں ساتھ رہی، تو انشاءاللہ ہم اس راہ میں کچھ دور تک چل سکیں گے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بلا کر انہیں اسلام سمجھایا جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسلام اللہ کا دین ہے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے مذہب کو دلیل کے ساتھ سمجھیں، ہم اس کو دلیل کے ساتھ سمجھیں، ہم ان باتوں کو دلیل کے ساتھ سمجھیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ان باتوں کو بھی سمجھیں جن پر اعتراضات ہوتے ہیں، تاکہ ہم دوسروں کو سمجھا سکیں، ان کی غلط فہمی کو دور کر سکیں. اور البتہ ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. اور اگر کوئی ہم سے اسلام کے متعلق کچھ سوال کرے، کوئی جانکاری حاصل کرنا چاہے، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہے، یا اسلام کے کسی حکم پر اسے اعتراض ہو، تو ہم اسے بتا سکیں، ہم اسے سمجھا سکیں. ہم جواب میں یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہمارے مولانا ہے نا وہ آگے بتائیں. تو دین کی موٹی موٹی بات ہمیں سمجھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے اور ان کو پھیلانا چاہیے، تاکہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچ سکے اور اسلام کا چاند بدنامی اور رسوائی کے گہر سے بچ جائے. آج اسلام کو غلط ڈھنگ سے پیش کیا جا رہا ہے، اس پر کیچڑ اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کی تصویر کو کچھ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے مانو انسانیت نام کی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں. حالانکہ اسلام کا وجود انسانیت کے فائدے کے لیے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے نہیں. یہ ناممکن ہے کہ اسلام کی ایک بھی تعلیم انسانی سماج کے لیے یا انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو. ناممکن ہے، ایبسولوٹلی امپاسبل. اور اسلام زمین پر بہترین طریقہ زندگی ہے، جس کی سچائی عالمگیر ہے، جس کے اصول ابدی ہیں، جس کا انصاف بے غرض ہے، جس کا قانون بے نظیر ہے. کسی مذہب کی تعلیم کیا ہے؟ یہ
اس مذہب کی کتابوں سے معلوم کیا جاتا ہے، مذہب کے ماننے والوں کو دیکھ کر نہیں، کیونکہ مذہب کے ماننے والے خود یہ نہیں جانتے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اکثر مذہب کے ماننے والے نہیں جانتے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، اکثر ہندو بھائی نہیں جانتے کہ ان کی بیدوں میں کیا لکھا ہے، اکثر مسلمان بھائی بھی نہیں جانتے کہ ان کا قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اسلام کو پرکھنے کے لیے چند مسلمانوں کے الٹے سیدھے اعمال کو معیار بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اسلام کی تعلیم کیا ہے جاننا چاہیں، اگر یہ معلوم کرنا ہے ہمیں کہ ہندوستان کا قانون کیسا ہے، ہمیں معلوم کرنا ہے، تو ہم ہندوستان کے کنسٹیٹیوشن کو دیکھیں گے یا چند ہندوستانیوں کے اعمال کو دیکھیں گے، الٹے سیدھے اعمال کو دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان کے کنسٹیٹیوشن کو اگر دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہندوستان کا قانون کیسا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسلام کی بنیادی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کی تعلیم کیسی ہے۔ اگر اسلام کو پرکھنے کے لیے انسان ہی کو معیار بنانا ہے، اگر انسان ہی کو معیار بنانا ہے تو پھر ان کو معیار بنانا چاہیے جو اسلام پر سب سے بہترین عمل کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود معیار بنایا ہے۔ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنانا چاہیے، ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیے جو سب سے بہترین انسان ہے۔ دنیا کے کروڑوں مسلمان اپنے نبی کو دنیا کا افضل ترین شخصیت ماننے کے لیے کسی دلیل، کسی تحقیق، کسی ریسرچ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کمال ہے کہ تم اپنے نبی کو بہت افضل مانتے ہو یا بہتر مانتے ہو، جو جس کی اتباع کرتا ہے اس کو بہتر مانتا ہے، افضل مانتا ہے، تبھی تو کرتا ہے، اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو تب ہے جب وہ لوگ بھی اس بات کی گواہی دیں، اس بات کو قبول کریں، ایکسپٹ کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دنیا کے افضل ترین انسان ہیں۔ وہ لوگ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی غیر مسلم شخصیتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا پورے دل سے اقرار کیا ہے۔ میں ایک دو مثال پیش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، یہ امریکہ کے مشہور میتھمیٹیشین ہیں، اسٹرونامر ہیں، لائر ہیں، سائنٹسٹ ہیں اور ہسٹریئن بھی۔ یہ کرسچین ہے بائی ریلیجن۔ انہوں نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد، ہسٹری میں کافی چھان بین کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دی 100 اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری۔ اس کتاب میں انہوں نے دنیا کے 100 ایسے مشہور لوگوں کی بایوگرافی لکھی ہے جن کی زندگیوں نے انسانیت کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کے ایسے ہی 100 اہم شخصیتوں کو منتخب کر کے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، جن میں اشوک ہیں، ایرسٹاٹل، الیگزینڈر، بدھا، مہاویر، کنفوشیس، زوراستر، پروفٹ جیسس، پروفٹ موسیس، آئزیک نیوٹن، سینٹ پال، جولیس سیزر، نیپولین، شیکسپیئر، آئنسٹائن، گیلیلیو، چارلس ڈارون، کارل مارکس وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اور ڈاکٹر ہارٹ صرف ایک لسٹ بنا کے نہیں دیتے 100 لوگوں کا، وہ 1 سے لے کر 100 نمبر تک ہر شخص کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور انسانیت پر ان کے اثرات کو ایویلویٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنی کتاب میں ان کو ایک خاص مقام دینے کی وجہ بھی بیان کرتا ہے کہ کیوں انہوں نے کسی کو 1 نمبر میں رکھا، کیوں انہوں نے کسی کو 2 میں رکھا، تو اس کا ریزن بتاتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی تحقیق اور یہ قابل تعریف ہے ان کی۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان 100 بڑی بڑی شخصیتوں کی فہرست میں، ان کی لسٹ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے ٹاپ میں رکھا ہے، 1 نمبر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان تصویر کیا ہے۔ اور ڈاکٹر ہارٹ لکھتے ہیں My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. پیج نمبر 33 میں میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب سے زیادہ مؤثر شخصیتوں کی فہرست میں اول نمبر پر رکھنے کی میری پسند بہت سے پڑھنے والوں کو حیران کر سکتی ہے اور دوسروں کے دلوں میں سوال بھی پیدا کر سکتی ہے، مگر تاریخ میں یعنی ہسٹری میں صرف ایک وہی انسان ہے جنہوں نے انتہائی بلند درجے کی کامیابی حاصل کی
मजहबी सतह पर और सेकुलर सतह पर भी। डॉक्टर हाल ने अपने अनजाने में अल्लाह ताला के उस कलाम को सच्चा मान लिया है जो उसने अपने रसूल के बारे में अपनी किताब में लिख दिया है। अल-कुरान सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी यकीनन अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए उम्दा अखलाक का नमूना मौजूद है। डॉक्टर प्रोफेसर के एस राव एक हिंदू स्कॉलर है और हिंदुस्तान के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वीमेन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर इंडिया। उन्होंने किताब लिखी मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो लिखते हैं इस किताब में The personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of picturesque scenes. There is Muhammad the prophet, there is Muhammad the warrior, Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the reformer, Muhammad the refuser of orphans, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the saint, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the judge, Muhammad the saint, all in all these magnificent roles, in all these departments of human activities, he is like a hero. Page number 16. उर्दू तर्जुमा पढ़ता हूँ उसका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की पूरी सच्चाई में उतर पाना बहुत मुश्किल है। लिखते हैं, मैं सिर्फ उसकी एक झलक पा सकता हूँ, फिल्मों की मनाजिर की तरह कैसे ड्रामाई अंदाज। मोहम्मद है पैगंबर, मोहम्मद है जनरल, मोहम्मद है ताजीर, मोहम्मद है सियासतदां, मोहम्मद है मुगर्रिर, मोहम्मद है मुस्लिह, मोहम्मद है यतीमों का सहारा, मोहम्मद है गुलामों के निगहबान, मोहम्मद है औरतों के मुहाफिज, मोहम्मद है काजी, मोहम्मद है सूफी। और इन सारे मैदानों में, इंसानी जिंदगी के सारे शोबों में वो एक हीरो की तरह है। हम अल्लाह के पैगंबर की इत्तबा करते हैं जिन्हें हिस्ट्री में भी दुनिया का बेहतरीन इंसान तस्लीम किया गया है। अल्लाह ताला की करुणा और रहमत हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, हमारी आज की शाम का टॉपिक है इस्लाम के निज़ाम हयात में इंसान के बुनियादी हकूक़। एक छोटी सी कंपनी अपना निज़ाम रखती है, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन अपना कानून रखता है, एक छोटा सा मुल्क भी अपना रूल्स और रेगुलेशंस रखता है। खुदा की दुनिया में जुल्म और फसाद का अख्तियार रखते भी करोड़ों इंसानों की जमात बेनिज़ाम नहीं है, बेनिज़ाम नहीं है। उसे एक निज़ाम दिया गया है, निज़ाम हयात दिया गया है, उसे एक जीने का तरीका बताया गया है। इंसान के लिए खुदा के बनाए हुए उसी निज़ाम हयात को अरबी में इस्लाम कहा जाता है। और ये इस्लाम का निज़ाम हयात कोई दुनिया में नया नहीं है जो 1400 साल पहले आया है, बल्कि ज़मीन में उतना पुराना है जितना इंसान पुराना है। जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आए सब एक ही मजहब लेकर आए और जितनी भी आसमानी किताबें नाज़िल की गई सब एक ही तरीका जिंदगी लाए। जो लोग इस निज़ाम हयात को कबूल करते हैं, अपनी तबीयत का, अपने नफ्स का, अपने ख्वाहिशात का, अपनी चाहत का, अपने कौम और खानदान के रस्म और रिवाज का मुकाबला करके उस निज़ाम हयात की पाबंदी करते हैं, वो लोग अल्लाह के चहीते हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह के फरमाबरदार हैं, जिन्हें अरबी में मुस्लिम कहा जाता है, जिन्हें अरबी में मुस्लिम कहा जाता है। उनकी यही पाबंदी कमाल है, उनकी यही फरमाबरदारी कमाल है, और इसी कमाल का बदला जन्नत है, इसी कमाल का बदला जन्नत है। इसी निज़ाम हयात की पाबंदी से अल्लाह राज़ी होते हैं, उनको उनका हक पहुंचता है, इंसानों को उनके हुकूक मिलते हैं, रिश्तेदारों को उनके हुकूक मिलते हैं, पड़ोसियों को उनके हुकूक मिलते हैं, गरीबों यतीमों को उनके अधिकार मिलते हैं, महंगे कमजोर और बेबस लोगों को उनके अधिकार मिलते हैं। इसी निज़ाम हयात की पाबंदी से ज़मीन पर अमन कायम होता है और समाज में खुशहाली आती है, और इससे हट कर जिंदगी गुजारने से अल्लाह नाराज होते हैं, उनका हक मारा जाता है, उनका हक मारा जाता है। इंसानों को उनके हुकूक नहीं मिलते, वालिदैन को उनके हुकूक नहीं मिलते,
رشتہ داروں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، پڑوسیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، محلے کے غریب یتیم کمزور لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، اور اللہ کے بندے دکھ اور مصیبت میں تکلیف میں زندگی بسر کرتے ہیں اور زمین پر بدبختی پھیلتی ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ زندگی کی پابندی کریں اور تمام فرائض ادا کرتے رہیں، تمام حرام کاموں سے بچتے رہیں، اسی میں ہمارے فلاح ہے و جہان ہے۔ جیسے ہم پہلے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ اسلام کا نظام حیات دو بڑے حصوں میں تقسیم ہے، دو بڑے حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ پہلے حصے کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو حقوق اللہ کہتے ہیں، پہلے حصے کو مطلب اللہ کا حق، خدا کا حق، اور دوسرے حصے کو حقوق العباد کہتے ہیں، یعنی انسان کا حق۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت یا بندگی یا پوجا نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ عبادت جس طرح کی بھی ہو، عبادت جانی ہے، عبادت مالی ہے، عبادت بدنی ہے، عبادت قلبی ہے، ہر طرح جس طرح کی عبادت ہو ایک اللہ کا حق ہے۔ اور نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تلاوت یا تسبیح ہو، نظر ریاض ہو یا دعا یا پکار ہو، ہر زمانے میں اللہ کے لیے حرام ہے، ہر زمانے میں اللہ کے لیے حرام ہے، جس کی تفصیل ہم پچھلے پروگرام میں میجر اسکرپچرز میں بائبل اور قرآن کی روشنی میں بتا چکے ہیں۔ انسان کا حق یہ ہے کہ اسے فائدہ پہنچایا جائے، اس کا بھلا کیا جائے، اس کا لاحق نقصان نہ کیا جائے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور اسلام انسانوں کے حقوق کا محافظ ہے، وہ انسانی حقوق کی اتنی باریکی سے حفاظت کرتا ہے، اتنی باریکی سے حفاظت کرتا ہے کہ جن جن باتوں سے کسی انسان کے جان کو، اس کے مال کو، اس کے عزت کو، اس کے آبرو کو، اس کے اخلاق کو یا اس کے عقائد کو کسی طرح کا بھی نقصان پہنچ سکتا ہو، اسلام چن چن کر سب کو حرام کر دیا ہے۔ اور انسان کے حقوق کی حفاظت بھی وہ ماں کے پیٹ سے شروع کرتا ہے۔ انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، بچہ ہے، اسلام وہاں سے اس کا حق دیتا ہے، اس کی جان کا ایسا احترام کرتا ہے کہ اس کے قتل کو حرام کرا دیتا ہے۔ ابورشن حرام ہے اسلام میں۔ اور مال کی حفاظت کا یہ عالم کہ قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایک انسان، ایک مسلمان اگر انتقال کر جائے تو اس کے ذمہ کسی کا قرض ہو اور وہ ادا نہ کیا ہو، اس نے ادا نہ کیا ہو، تو اسلام اس کی نماز جنازے کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ کوئی اس کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری نہ لے لے، چاہے کسی انسان کا قرض ہو، مسلمان کا نہیں، کسی انسان کا بھی۔ اور ہیومن رائٹس کی حفاظت کے لیے اسلام میں سخت سزا کا بھی انتظام ہے، سخت سزا کا نظام ہے۔ دوستو، ہم سماج میں رہتے ہیں اور سماج میں ہمارے ساتھ دو قسم کے انسان رہتے ہیں۔ انسانوں کی ایک جماعت وہ ہے جس سے ہمارا قریبی رشتہ ہے، اس میں کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے۔ تو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، یہ لوگ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بھی ہم پر بہت زیادہ رکھے ہیں، اور ان کے لیے ہماری ذمہ داری عام انسانوں کی ذمہ داری سے بہت زیادہ ہے، جس میں کسی قسم کی کوتاہی یا لاپرواہی پر شدید پکڑ ہوگی۔ ہم ان باتوں کو اسلام میں رشتہ داروں کے حقوق یعنی رائٹس آف ریلیٹیوز ان اسلام کے ٹاپک کے تحت سمجھائیں۔ انسانوں کا دوسرا گروہ وہ ہے، دوسری جماعت وہ ہے جس سے ہمارا کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان میں کوئی ہمارا باپ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی پڑوس نہیں ہے، کوئی بھی رشتہ داروں سے ہمارا کاروباری تعلقات ہے، نہ ملازمت کا رشتہ ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے، نہ خون کا رشتہ ہے۔ تو ایسے لوگ ہمارے لیے صرف انسان ہیں، ہم کو پہچانتے بھی نہیں، وہ صرف ہمارے لیے انسان ہے، چاہے ہمارے ملک کے ہوں یا کسی ملک کے ہوں، ہمارے مذہب کے ہوں یا کسی مذہب کے ہوں، انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو صرف انسان ہونے کی حیثیت سے، صرف آدمی ہونے کی حیثیت سے کیا کیا ادھیکار دیے ہیں، کیا کیا رائٹس دیے ہیں، اور انسان کے لیے ایک مسلمان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان باتوں کو ہم ہیومن رائٹس ان اسلام یعنی
اسلام کے نظام زندگی میں انسان کے حقوق کے ٹاپک کے تحت سنیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں انسانی حقوق کی کتنی بہترین حفاظت کرتا ہے اور کس طرح وہ سماج میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، پیس قائم کرنا چاہتا ہے، خوشحالی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان ان باتوں پر غور کرے تو اس کا ضمیر پکار پکار کر کہے گا، اس کا ضمیر پکار پکار کر کہے گا کہ جس سماج میں انسان کو یہ حقوق مل جائیں، یہ ادھیکار مل جائیں، یہ رائٹس مل جائیں، وہ سماج یقیناً اس سماج میں یقیناً امن قائم ہوگا۔ اور جس سماج میں انسان کو یہ حقوق نہ دیے جائیں، یہ ادھیکار نہ دیے جائیں، تو اس سماج میں لازماً بدنی ہوگی، فساد ہوگا۔ ہمارے آپ کا یہ تعارفی بیان محتاج تبصرہ نہیں